السلام علیکم ناظرین، 11 HD کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعادت چودھری۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ خان محمد ارشد خان لودھی صاحب، ان کے ڈیرہ پہ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام ہمارے مہمان میں موجود ہیں عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ، جو کہ NGO امید صبح کی چیئرپرسن ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اس NGO کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جو موجودہ سیاست ہے اور جو موجودہ ملکی حالات ہیں ان حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام میڈم، کیا حال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ میڈم، جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ آپ نے ایک بہت اچھا اور ایک بہت احسن اقدام اپنایا ہے کہ آپ نے ایک NGO کا آغاز کیا ہے جس سے آپ غریب لوگوں کی مدد کر رہی ہیں، غریب خاندان کو راشن وغیرہ مہیا کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اور بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے اس NGO کی بنیاد کب سے رکھی؟ جی، اس NGO کی بنیاد آج سے تقریباً 5 سال پہلے رکھی، لودھی صاحب کی زندگی میں رکھی ہے، اور اس کا جو پہلا انسٹالمنٹ تھی، یا پہلے جو ہم نے پہلا اس کا جو فنکشن کیا تھا وہ لودھی صاحب کی زندگی میں کیا تھا، اور ان کے ہاتھوں سے جو منتھلی ہم پیسے دلواتے ہیں لوگوں کو، ان کے ہاتھوں سے دلوائے تھے، جس کی ابھی بھی ویڈیوز کئی وہ چل رہی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لودھی صاحب بیمار ہو گئے، ان کی کافی طبیعت خراب رہتی تھی، وہ زیادہ جا نہیں سکتے تھے اتنا، وہ اب جو وہ ایک پولیٹیکلی ذرا ڈاؤن ہو گئے تھے، دفتروں وغیرہ میں وہ جا کے کام نہیں کروا سکتے تھے، تو مجھے بڑی اس چیز کی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ بڑے مایوس ہو رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ بس لودھی صاحب بس بیمار ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، کون کس طرح ہوگا یہ سب کچھ، تو یہ چیزیں مجھے بڑا جو ہے نا بڑا پنچ کرتی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس سے تھوڑے سے لوگ مستفید ہو سکیں، مطلب وہ دیکھیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں، لودھی صاحب اگر بیمار ہیں تو بھی یہ کام جاری ہے، کیونکہ لودھی صاحب نے ہمیشہ خدمت خلق کو عبادت بنا کے کیا، تو ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے اس کی بنیاد رکھی۔ لودھی صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بہت اچھا کام ہے، تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ آج سے 5 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی، اور اب تک ہم ان گنت مطلب دے چکے ہیں لوگوں کو پیسے، لوگوں کی شادیاں، اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کا علاج، آپریشن تک، اور زیادہ تر یہ ہے جو 60 سے ابو ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے، جس کی عمر 60 سے ابو ہے اس کو ہم مہینے کا دیتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو اس میں ہم راشن تقریباً 400 سے 500 لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچتا ہے۔ جیسے کہ اب یہ کرونا کا دور تھا تو اس میں ہم نے تقریباً 500 سے 600 لوگوں کو راشن ان کے گھر پہ پہنچایا، اور اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک الگ سے ہے نا کہ جو ماہانہ جو بیچارے بوڑھے لوگ ہیں، مجھے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی اپنے خرچے کے لیے کوئی وظیفہ سمجھے ان کو میں نے لگایا ہوا ہے، جو میں تاکہ وہ اپنا تھوڑا بہت خرچہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ ہم نے بڑے ایونٹس کروائے ہیں، جس میں ہم کئی میلے لگواتے ہیں، کلچرل شو کروائے ہیں لیڈیز کے لیے، جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کا ہم نے کافی سارے وہ کروائے ہیں، سٹالز لگواتے ہیں۔ لیکن اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کرونا نے ایک طرح سے سٹک کر دیا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس نہیں ہو سکے، لیکن ان گنت ایونٹس کروائے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ان کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ کس طرح ہم جو عورتیں بیچاری گھر بیٹھ کے محنت کرتی ہیں لیکن ان کا کوئی اتنی بکری نہیں ہوتی، جس طرح یہ کڑھائی سلائی جو ہینڈی کرافٹس سمجھ لیں آپ، وہ بناتی ہیں، تو ان کو میں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا تھا کہ وہ وہاں آ کے فری آف کاسٹ اپنے سٹالز لگاتی ہیں، اور جتنی بھی ان کی پروفٹ ہوتا تھا وہ ان کا ہوتا تھا۔ تو جب وہ بڑا آخر میں جب وہ خوشی سے وہ جا رہے ہوتے تھے لوگ واپس، تو ان کی جو خوشی ہوتی تھی وہ سمجھ لیں کہ وہ میرے لیے حقیقی خوشی ہوتی تھی۔ اس NGO کا مین مقصد آپ ہمیں بتائیے گا، کیا صرف خدمت خلق ہی ہے اس کا مقصد؟ جی دیکھیں، یہ تو بنائی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ یہ خدمت خلق کے لیے، کہ ایک دیکھیں سیاسی طور پہ تو ہم اپنے جو کام کر رہے ہیں وہ لودھی صاحب نے اپنی پوری زندگی میں کر گئے، اور اب بھی سیاست تو ایک الگ چیز ہے نا، یہاں پہ جو ہم نے یہ جو بنائی ہے یہ بلا تفریق بنائی ہے، اس میں ہم نے کوئی یہ نہیں سوچا کہ اگر کسی نے ہمارا کوئی ووٹر ہے اس کو دینا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں دینا۔ ابھی ہم تقریباً 100 لوگوں کو ہم ماہانہ دیتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ان میں سے کون ہمارا ووٹر ہے اور کون نہیں ہے، ہم بلا تفریق ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ لوگ یہ
ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس طرح لودھی صاحب یہ کام کرتے تھے تو ان کی بیٹی بھی ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے اور خدمت خلق کر رہی. میڈم جیسا کہ ابھی ہم نے باہر دیکھا کہ آپ نے پروگرام کیا، تو اس پروگرام میں آپ ماہانہ کرتے ہیں، اور اس میں کتنے لوگوں کو یا کتنے خاندانوں کو آپ راشن وغیرہ یا وظیفہ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیے جو وظیفہ ہے وہ تقریباً 100 کے قریب ہے جو ہر مہینے کے بعد ان کو دیا جاتا ہے. راشن جو ہے وہ کچھ الگ فیملیز ہیں جن کو ہم صرف راشن پہنچاتے ہیں، کچھ فیملیز ہیں جن کا ہم شادیوں کا وہ کرتے ہیں، جن کو جس طرح بھی ایک اور بھی عورتیں آئی ہوئی تھیں جن کا شادیوں کا تھا، اور پھر کچھ لوگ ہیں جن کا بیمار ہوتے ہیں، علاج ہم ان کا کراتے ہیں، کوئی آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کراتے ہیں. مطلب جو بھی کچھ بھی ہو اس کے لیے ہم سب سے آگے ہم پیش ہیں. ہر جو بھی خدمت ہو آگے. یہاں ایک اسٹیشن پہ ایک خودکشی کر لی تھی ایک عورت نے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، اگر یہ ہمیں پتہ چلتا اس کو شاید نوبت ہی نہ آتی کہ وہ خودکشی کرتی. تو اس کے سلسلے میں فوراً میں یہاں پہ موجود نہیں تھی، میں لاہور تھی، تو ہمارے جتنے یہ نمائندے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے، تو ہم نے فوراً اپنے نمائندے بھیجے اور وہاں جا کے ان کو وہ ان کی داد رسی کر کے آئے اور ان کی مالی مدد کی. اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹائم کے اوپر پہنچ گیا. ہمارے بعد بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم ٹائم کے اوپر جا کے ان کا سارا کچھ ان کی کر آئے تھے سارا کام. میڈم آپ کے یہ ساری این جی او کو مینج کرنے کے لیے آپ نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بنائی ہے، اسے کون مینج کرا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اپنے آپ لوگ ہمارے اس سوشل میڈیا میں شامل ہو رہے ہیں، اس ٹیم کے اندر شامل ہو رہے ہیں. اس میں ہم نے کوئی کسی سے زبردستی نہیں کی. ابھی آپ کے سامنے بھی کتنے سارے یہ لوگ تھے. ہم ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں جس میں لوگ خود سے میسج کر کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. مطلب یہ ایک، میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ بلیسنگ ہے لودھی صاحب. بالکل. جو میرے ساتھ ہے وہ ان کی زندگی میں بھی تھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی دعاؤں میں میرے ساتھ ہے. تو مجھے بڑی یہ خوشی ہے کہ لوگ جوک در جوک ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم مینیج، اس کو پوری ٹیم کرتی ہے، اس کو میں بھی مانیٹر کرتی ہوں، دیکھتی ہوں. تقریباً 25 سے 30 لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں اور اس کو میں خود دیکھتی ہوں. اور باقی یہ الحمدللہ جو ہمیں ٹیم ملی ہے وہ بہت اچھی ٹیم ملی ہے کہ جن کو کچھ کہنے کا ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، وہ سب جانتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری تو سوشل میڈیا ٹیم کی تو گونج بہت دور دور تک گئی ہوئی ہے کہ ہمیں بہت سارے اور لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنے دکھائیں یا ٹیم ممبرز کا بتائیں یا کریں یا ہماری آپ. جی بالکل، ورک ہمارا ہو رہا ہے اور لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. جی تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو انسانیت کی خدمت ہے وہی سب سے آسان اقدام اور آسان کام ہے. تو اس کے علاوہ اب ہم سیاست کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. آپ کا جیسا پورا خاندان ہی سیاست میں منسلک ہے، تو آپ سیاست میں کب آپ کو شوق ہوا یا کب آپ نے کہا کہ میں نے اب سیاست میں آنا ہے؟ دیکھیے سیاست کا تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا. میں نے آنکھ ہی سیاست میں کھولی ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو لودھی صاحب منسٹر تھے اس ٹائم، جب میں اتنی چھوٹی تھی. تو پہلے وہ ایم پی اے بنے، اس کے بعد وہ 85 سے منسٹر ٹل 2007 تک وہ وزیر رہے. میں نے تو اپنی زندگی میں یہی چیزیں دیکھی ہیں. ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آنکھ کھولتے اپنی زندگی میں عہدے دیکھے ہیں. تو جو ٹریننگ تھی وہ میری بچپن سے ہی لودھی صاحب ساتھ کر رہے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پنچایتیں کرتے تھے یا کوئی بھی فیصلے کرتے تھے مجھے اپنی گود میں بٹھاتے تھے. جو پہلے دن سے میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اب آئندہ الیکشن آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہم الیکشن میں جائیں گے اور سیاست ساتھ ساتھ ہے وہ تو ضرور ساتھ رہے گی. تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے الیکشن میں آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ بس میں اپنے حلقے کی عوام کے لیے یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ کئی بیچ میں مایوس بھی ہو گئے تھے لودھی صاحب کی وفات کے بعد کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. بہت زیادہ لوگ دل گرفتہ ہو گئے تھے. تو میں بس ان کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ان کو اس چیز کی تسلی رکھنی چاہیے کہ لودھی صاحب اپنے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے ہیں. وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں سب کچھ کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، آپ نے کیسے آپ نے اپنے لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے. وہ میرے دل میں اپنی مٹی محبت، جو اس مٹی کی محبت ہے وہ ڈال کے گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اب کس طرح آگے چلنا ہے. تو اسی حساب سے جیسے نوید خان لودھی صاحب جو ہے وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی کر رہے ہیں اور لوگوں کو مل جل رہے ہیں، تو اس طرح میں خود باہر ہوں، ہر وقت اویلیبل ہوں لوگوں کے لیے. تو لوگ بالکل نہ گھبرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح لودھی صاحب نے اپنے علاقے کے لیے ورک کیا تھا
اسی طرح ہم اپنے علاقے کے لیے ورک کریں گے اور لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میڈم موجودہ ملکی حالات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، تو ان کی کارکردگی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حکومت کے جو یہ 2 سال ہیں یہ تو ایک بڑی عوام کے لیے تکلیف دہ سال ہیں. یہ ایک نااہلوں کی حکومت ہمارے سر پہ مسلط ہوگی کہ سارے کہتے ہیں نا پورے جہان کی جو تکلیفیں ہیں وہ اس عوام کے اوپر آ گئی ہیں، پاکستانی عوام کے اوپر. مہنگائی دیکھ لیں، مہنگائی کے علاوہ آپ دیکھیں گے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. کرونا کا آپ دیکھ لیں کہ سب سے ان کی نااہلی کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے. اگر یہ شروع میں کچھ احتیاط کر لیتے تو اتنی عوام نہ مرتی نہ، اور اتنے لوگوں کے ساتھ یہ ان کو تکلیف نہ ہوتی. اس کی وجہ سے ہر چیز سٹک ہو گئی ہے، ہر چیز ڈاؤن ہوگی. معیشت کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا. تو اس 2 سال میں تو لوگ صرف کہتے ہیں نا کہ سفر کیا، انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے، انہوں نے صرف کرونا کی اور مہنگائی کی، اور لوگوں کے کام نہیں ہو رہا ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اور ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جلدی الیکشن آئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو لے کر آئے، اور دوبارہ سے اب دیکھ لیں حالات. اب دیکھ لیں بجلی کس طرح جاتی ہے، پہلے نہیں جاتی تھی. جو میاں زبان کے کام ہے وہ نظر آتے ہیں بالکل. تو ان کا تو کوئی ابھی تک کوئی ایک اینٹ بھی لگائی ہے تو دکھا دیں کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے. تو عوام تو بڑی تنگ ہے، عوام کیا پوری دنیا ان سے تنگ آ چکی ہے اس حکومت. موجودہ حلقے میں اس وقت آپ کی حکومت ہے، اس حلقے میں ہڑپا کے، تو جو دوسرے سیاسی لوگ ہیں، آپ کے سیاسی مخالف ہیں یا جو دوسرے حلقوں کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک تنقید کا سامنے آ رہی ہے کہ ہڑپا میں کام نہیں ہو رہا کوئی بھی. تو اس والے سے آپ وضاحت کیجیے. دیکھیں جی، جنہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے تو اگر آپ کوئی کام کریں گے بھی تو بھی اس کا کوئی نہ کوئی وہ پوائنٹ تنقید کا وہ نکال لیں گے. یہ سب کو پتہ ہے کہ بے شک یہاں سے ہماری سیٹ جیتی ہوئی ہے، نون لیگ سے نوید اسلم خان لودھی ایم پی ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہے، وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہے. اور جو فنڈ ایک ایم پی اے کو ملنے چاہیے، نون لیگ کے ایم پی اے کو بالکل کوئی فنڈ نہیں ہے. وہ بالکل بے یار و مددگار ہے. وہ بس کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ توکل اپنی حلقے کو لے کے جا رہا ہے کہ جتنی ان کے ساتھ یہاں پہ انتظامیہ کو یہ تک کہا ہوا ہے کہ آپ نے نون لیگ کے کسی ایم پی اے کی بات نہیں سننی، ان کے کہنے پہ کوئی بات نہیں کرنی. جہاں پہ اتنا زیادہ پریشر ہو، اور لوگوں کو دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، وہ حق تو رکھتے ہیں پوچھنے کا، لیکن اصلیت بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے. سب آج کل پڑھے لکھے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت جب ہوتی ہے حکومت سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل حکومت سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں اب ہم یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ کام کر رہی ہوں، تو ہم یہ اپنی ہر چیز سے ہٹ کے ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنے ذاتی طور پر. تو یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ کام تو ہو رہا ہے، خدمت خلق تو ہو رہی ہے نا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دے گا. تو جتنی بھی لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تو ہم بڑے اس کانسنٹریٹ ہیں کہ ہم نے یہ کام ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے. تو آخر میں آپ کا عوام کے لیے، اپنے حلقے کی، پاکستان کی عوام کے لیے خدمت خلق کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، موجودہ حالات کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں آخر میں آپ؟ جی میرا بس یہی پیغام ہے کہ آپ بے شک جو قوموں پہ کافی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک ایز اے قوم اگر ہم سوچیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. حالات، واقعات کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی میں آتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی پوری پاکستانی عوام کو اور اپنی عوام کو بھی، اپنے علاقے کی عوام کو، کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ یہ سب چیزیں برداشت کریں. اللہ تعالیٰ جلدی ہی اچھا وقت لے کر آئے گا. اور جو خدمت خلق ہے وہ ایک طرح کی عبادت ہے، اور ہم جس طرح خدمت خلق کر رہے ہیں، جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا آپ کوئی کسی کے لیے اچھا کام کرتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اچھا کام کریں، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اسی بندے کے لیے اچھائی کے طور پہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے میں نے کیا اچھا کام کرنا. تو ان سب چیزوں کا جو اجر ہے وہ لوگ نہیں دے سکتے. خدمت خلق کا اجر صرف اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی کریں وہ ان کو ضرور اللہ تعالیٰ دے گا. اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اپنی آنے والی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا سے اس پوری دنیا کو، ہمارے ملک کو، ہمارے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، اور یہ وبا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تاکہ پھر سے پاکستان اپنی ترقی کی منزل پہ جا سکے.
آخر میں 11 نیوز HD کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے ہمیں اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی جو ہے وہ ہوئی، کہ جس طرح آپ نے اب آ کے ہم سے جو انٹرویو کیا ہے اور میں نے جو یہ باتیں کی ہیں تو یہ اب عوام تک پہنچیں گی، تو یہ آپ کی وساطت سے پہنچی ہیں. تو میں اس سلسلے میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری اس آواز کو آگے عوام تک پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی اس کی ترقی دے اور آپ اور بہتر طریقے سے پیش کر سکیں اپنے پروگرامز کو. جی تو ناظرین، یہ تھی میڈم عائشہ ارشد خان لودھی صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہیں امید صبح NGO کی، جو کہ ہمارے ساتھ تمام موجودہ حالات، جنہوں نے اپنی NGO کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کی، موجودہ حالات ان کے حلقے کے موجودہ ملکی حالات کے بارے میں ہمیں بتایا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور اب ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ پھر سے اگلے ہفتے آپ کے ساتھ اسی طرح کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو گئے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین ملک ناصر، پروگرام اینکر سعادت چودھری اور 11 نیوز HD کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.